ایشو تو ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں پانی کی کمی ہے، اور ایک سنا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی کی وجہ سے جنگیں ہوں گی ملکوں کے درمیان، ہمیشہ سے یہ جو کانفلکٹ یہاں پہ آیا ہے اس وقت، جس قسم کی سیاست جن دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہے، یہ منافقت کی عروج ہے۔ میں آپ کو پیپلز پارٹی کا حال سناؤں، آپ 26ویں آئینی ترمیم سے لے کے پیکا آرڈیننس سے لے کے اس پانی کے ایشو تک دیکھیں، دے ہیو بین ہینڈ ان گلو، اس حکومت کے ساتھ بالکل اکٹھے کھڑے نظر۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پچھلے سال 8 جولائی 2024 کو ایک اجلاس ہوا تھا جس میں صدر آصف زرداری صاحب موجود تھے، اور ان کے نالج میں لایا گیا کہ اس طرح کی نئی کینالز نکل رہی ہیں جس میں سندھ کا پانی روکا جائے گا۔ انہوں نے اس وقت انڈورس کیا تھا، اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ اس گورنمنٹ نے ہمیں بتایا، انہوں نے پیپلز پارٹی نے بتایا، نون لیگ نے ہمیں بتایا کہ ان کے اس کے نالج میں موجود تھا۔ چلیں جی، ہو گئی بات۔ اب آپ کر رہے ہیں احتجاج سندھ کے اندر، سندھ کی عوام تو احتجاج کر رہی ہے، آپ کے پاس سندھ کی گورنمنٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی منافقت دیکھیں کہ آج سینٹ کے اجلاس میں ہم نے ریزولوشن جو ہے نا وہ جمع کروائی کہ آپ سندھ کے پانی کے اوپر یہاں بات کریں، اور ایشو آگے گورنمنٹ پارلیمان میں آ کے بتائے کہ اگر آپ سندھ کا پانی نہیں روک رہے تو پھر کہاں سے پانی روک کے آپ چولستان کو فیڈ کریں۔ مینیج کیسے کریں؟ اس ریزولوشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے واک آؤٹ کیا، ہمارے پروٹیسٹ کا پارسل نہیں بنے، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے۔ ہم نے 1 گھنٹہ اجلاس کو چلنے دیا سندھ کے پانی کے حوالے سے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں، ہمارا سندھ سے ایک سینیٹر ہے، ہم میجورٹی سینیٹر جو 12-13 تھے وہ یا پنجاب سے یا کے پی سے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ جو سینٹ ہے یہ فیڈریشن کا ہاؤس ہے، یہاں پہ فیڈریشن کی بات، یہاں پہ سندھی، پنجابی، بلوچی، کے پی، خیبر پختونخوا کا ایشو نہیں تھا۔ تو ہم سارے اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہم نے پروٹیسٹ کیا۔ واحد ایسی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے واک آؤٹ کیا، اور پھر انہوں نے آ کے کورم پاؤٹ آؤٹ کر کے اجلاس مؤخر کرا دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ سندھ کے عوام ہمارا مواخذہ کریں۔ تو آپ سندھ میں تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن جب اسلام آباد کی باری آتی ہے تو آپ بات نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ آپ کے اوپر لکیر لگا دی گئی۔ اس سے اگلا ایشو، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو، نہ صرف یہ کہ سندھ کا جو پانی وہ ایشو اپنی جگہ پہ، ہمارے پنجاب کا ایشو بھی ہے۔ میں نے یہ بات آج سینٹ میں کی ہے، جو پنجاب کے اندر جو ہماری ڈسٹریبیوشن ہے، آپ کو یہ پتہ ہے یہ جو مین کنال ہے اس کا نام ہے محفوظ شہید کنال، یہ نکل رہی ہے بلو کی سلیمان کی سائڈ، وہاں پہ یہ 14,000 کیوسک پانی آ رہا تھا۔ جو نئی کنال یہاں سے نکل رہی ہے، یہ 3400 کیوسک کنال کی جو نئی نہر ہے جو چولستان کو جا رہی ہے، 4120، یہ ایک نہر ہماری 3400 کی نکل رہی ہے۔ اب اس کا ایفیکٹ کس پہ آیا کہ جو 14,000 کیوسک کی جو نہر ہے بلو کی سلمان، اس کا جو شارٹیج ہے 3 ہماری نئی نہریں جو پرانی نہریں، ایک فورڈوا، ایک پاک پتن کنال اور ایک عباسیہ صادقیہ کنال، ان تینوں میں یہ 3400 کا شارٹ فال آیا۔ اور میں ایگزیکٹ فگر دیکھ رہا ہوں، آپ کی جو ہماری تحصیل اپنا منچر آباد ہے اس میں 9,70,000 ایکڑ، ہماری جو تحصیل چشتیاں اور ہارون آباد ہے وہاں 11,10,000 ایکڑ، ہماری تحصیل پاک پتن جو عارف والا ضلع پاک پتن کی تحصیل ہے وہاں 9,56,000 ایکڑ کی یہ جو ایکڑ اراضی ہے وہ بنجر ہونے جا رہی ہے۔ یعنی کہ آپ 4 تحصیلیں آپ 4 تحصیلیں بنجر کریں گے، اور اس کا پانی آپ بھیج رہے ہیں چولستان میں ایک اور جگہ پہ۔ یہاں پہ 6.5 لاکھ کسان ایسا ہے جو کہ اپنی روزی روٹی بنا دے گا، لیکن آپ یعنی کہ آپ نے یہاں پہ پانی روک کے یہاں پانی دے دیا، یہاں 6 لاکھ کسان ہے جو کہ بیچارہ بے روزگار ہو جائے گا، جس کی روزی روٹی۔ اور اب مزے کی بات، ضلع بہاول نگر اور ضلع پاک پتن یہ واحد ڈسٹرکٹ پنجاب ہے جس میں کوئی انڈسٹری نہیں، صرف اور صرف وہاں پہ ذمہ دارہ یا کسان ہے۔ آپ نے ان کو فارغ کر دیا، آپ ایک نئی جگہ بسانے جا رہے ہیں، اس کی کوئی سینس بھی نہیں۔ سو اگر آپ واقعی یہ حکومت سمجھتی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو پارلیمان میں آ کے بتا دیں کہ جی پانی یہاں کا نہیں رک رہا، یہاں کا رک رہا ہے۔ اور سندھ کی اگر اتنی بڑی ریزرویشن ہے تو سندھ کی حکومت کا حال تو ہم نے دیکھ لیا، آپ سندھ کے لوگوں کو تو بتائیں۔ ستی صاحب میں آپ کو بتا دوں، یہ اس حکومت کے گلے پڑ جائے گا۔ یہ حالات نہیں ہے کہ آپ اس وقت اس فیڈریشن میں اس طرح کی دراڑیں ڈالیں۔ بلوچستان کا ایشو آپ سے نہیں سنبھل رہا، وہاں پہ آپ نے ہماری سائڈ پہ منرلز کا ایکٹ اور وہاں پہ جو آپریشن کے پی میں کرنا ہے وہ اپنی جگہ پہ، سندھ میں آپ نے پانی کا ایشو ڈالیا، اور یہ جو 2 ضلعوں کا ایشو میں نے آپ کو بتایا یہاں بھی بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ سو اس طرح ایشوز کو ان گورنمنٹ اتنا سینسیٹیو کیوں نہیں لے رہی؟ اور مجھے تو پیپلز پارٹی پہ حیرانی کہ آپ وہاں کراچی میں تو اعلان کرتے ہیں، وہاں آپ نے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کا اعلان کیا، جب آپ سینٹ میں ہم کہتے ہیں سوری ہم خاموش، ہم نہیں بول سکتے۔ چلیں، ویسے کاؤنسل کی میٹنگ میں اس پہ جاؤں گا، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے اس کی کہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں لیکن نون لیگ بتا بھی رہی ہے، رانا صاحب بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلانا چاہیں گے اور بلائیں گے بھی، لیکن کب یہ وقت کوئی نہیں دے پا رہا؟ تو میں آج پالیٹکس سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا۔ اگر فیڈریشن میں جو بھی حکومت ہوتی ہے، یہ الٹیمیٹ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ فیڈریشن کے تمام یونٹس کو اکٹھے لے کے چلے۔ اگر وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان چاروں اس کی نظر میں برابر ہے، نہ کہ ایک صوبہ جہاں اس کی بھتیجی وزیر اعلیٰ ہو اور وہ اس کو کہیں پہ ایڈوکیٹ نظر آئے گا تو بائسنس نظر آئے گی۔ یقین کریں پاکستان میں ہماری جو فالٹ لائنز ہیں اس قسم کی بڑی شدید قسم اور 1 منٹ میں ایکسپلور ہوتی ہیں، سو گورنمنٹ کو موقع دینا ہے۔ دوسرا ہے
مسٹرسٹ. ان کا مسٹرسٹ اپنے ہی الائنس, اب پیپلز پارٹی ان کی الائنس ہے نا, ایک دوسرے کو ووٹ دیے حکومت بنانے میں. اگر پیپلز پارٹی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرے تو اس پہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. اگر یہ کھل کے آج ایک پریس کانفرنس کر کے وزیر اعظم سے بیٹھ جائیں کہ جی فلانی جگہ سے نہر سے ہم پانی نکال رہے ہیں اور وہ فلانی جگہ سے نکلے گا, تو عوام کو اعتبار ہے کہ لیکن آپ نے ایک پریس کانفرنس نہیں دیکھی. رانا ثناءاللہ صاحب کا فون اپنی جگہ پہ, لیکن گورنمنٹ نے کیا فیکٹس کی کوئی بات کی ہے کہ جی ہم فلانی جگہ سے پانی نکال رہے ہیں؟ میں ایک منٹ, اس کے پانی کی فیکٹس کے اوپر کسی نے کوئی بات کی ہے؟ نمبر 3, آئی مے ڈس ایگری ود مائی بردر احسان صاحب. انہوں نے کہا جی پانی ضائع. ایک چیز یاد رکھیے, آپ کے جو مینگرووز ہیں وہ 6 لاکھ ہیکٹر کے اوپر مینگرووز ہیں جو انڈس ڈیلٹا میں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ایرڈ ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کا وہاں انڈس ڈیلٹا میں موجود ہے. 6 لاکھ ہے. اب ہوا کیا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے جو 13,000 مربع کا انڈس کا جو ڈیلٹا تھا وہ سکویز ہو کے صرف 1100 کلومیٹر پہ رہ گیا, کیونکہ آپ کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کا کیٹی بندر تیسری دفعہ وہاں کے جو انہیبیٹنٹس لوگ رہنے والے ہیں وہ تیسری دفعہ جگہ شفٹ کیونکہ ان کے گھروں میں پانی آ گیا. کافی ایفرٹس کیے ان گورنمنٹ نے. سو دا پرابلم ہے کہ یہ لوگ سوچنا چاہیے کہ سارا پانی ضروری نہیں کہ استعمال ہو زمین میں, پانی کا سمندر میں جانا از ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے ایک نمبر ہے کہ جی کم از کم 7 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی جانا چاہیے وہاں پر. وہ نہیں مینیج ہو رہا 5 ملین ایکڑ فٹ کی تھی. وہ کہا تھا کہ جن 3-4 مہینوں میں پانی زیادہ اویلیبل ہوتا ہے یا کہ سیلابی صورتحال ہوتی ہے یا پانی زیادہ آ کے ضائع ہو جاتا ہے, اس کو تو اگر فرض کریں کہ 132 شاید ایک بھی ایسا گزرا نہیں. آخری دفعہ 2010 کا سال ہے, 2010 کا سال ہے, 2022. میں آج کی فگر بتاؤں, ارسا نے فیکٹس ایشو کیے ہیں کہ اس سال منگلا ڈیم میں 35% آپ کے پاس پانی کم ہے اور وہ شاید 50% چلا جائے. ایک بارش آپ کی یہاں پہ نہیں ہوئی تو اس سال پانی تو کہیں جا نہیں سکتا. ابھی تو اوور آل جو اسکارسٹی تھی اس کی بات کی ہے 43% سے 27% اس کمرے میں ایک چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ پانی کی شارٹیج ہے پڑی. اگر پانی کی شارٹیج تو مس ٹرسٹ بھی ہے پڑا. آج اگر حکومت وقت یہ سمجھتی ہے اور اگر پیپلز پارٹی جیسے شرمیلا بہن نے کہا جی کہ چلے جائے ہم تو سیاست کھیل رہے ہیں, اگر آپ واقعی سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. یا تو ان کی حکومت چھوڑ دیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑا چاہتے. ادروائز بجٹ آ رہا ہے, بجٹ میں ووٹ مت دیں تاکہ سندھ کی عوام کو آپ پہ یقین آئے کہ آپ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تقریریں کرنے سے, ریزولوشن سے لوگوں کا مقدمہ نہیں لڑ. اگر آپ نے ٹرو بیسس پہ جا کے اپنے سندھ کا عوام کا مقدمہ لڑا ہے, آپ کے پاس آج عدم اعتماد لائیں اور کہیں جی مسلم لیگ نون کی حکومت سپورٹ نہیں کرتے اور بجٹ 30 جون کو آ رہا ہے, آپ سندھ کے عوام کو کہیں جی بجٹ میں ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جناب وہاں بیٹھ کے کہیں جی دھرنا دوں گا میں جناب وہاں پہ جا کے سکھر میں یا خیرپور میں براج میں, دس ول ناٹ ورک. لوگ آپ کی منافقت کو سمجھتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیری لیگ, وہ سٹیپس لینے پڑیں گے.